وطور سینین کے اندر اس شجر کا تذکرہ فرما دیا۔ تو جب ایک بے جان درخت کا پتا تعظیم و تکریم کرے، وہ بھی مصطفیٰ کا وجود لبادہ بشری کی شکل میں، نور کی شکل میں ہے، اور پیشانی آدم میں پتا نور ملاحظہ کرتا ہے، تو وہ جھک کر کے سلامی پیش کرتا ہے۔ تو کیا ہم اشرف المخلوقات اس پیغمبر کی بارگاہ میں اس قابل نہیں ہے کہ نذران عقیدت پیش کر سکے؟ یقیناً اس قابل ہے۔ پروردگار عالم ہمارے نذرانے کو قبول فرمائے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ نور مصطفیٰ پیشانی آدم سے انگشت مبارک میں، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے پشت سلبوں سے پاک سلبوں کے ذریعے اور پاک رحموں کے ذریعے پروردگار عالم منتقل کرتا ہوا اس نور کو منتقل کر دیتا ہے۔ آپ کے دادا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ خاندانی تاریخ دیکھیے، سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت مبارک میں یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوا، پھر وہاں سے یہ نور منتقل ہو کر حضرت عبداللہ کی پیشانی میں پہنچ رہا ہے جو آپ کے والد گرامی ہیں۔ حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر یہ نور مصطفیٰ سیدہ آمنہ کے بطن اقدس میں مستقر پا ہو رہا ہے جو آپ کی والدہ مکرمہ ہے۔ پتہ چلا پاک سلبوں پاک رحموں سے یہ نور منتقل ہوتا ہوا جب عبد المطلب کی پیشانی میں جو آپ کے دادا جان ہے، عبداللہ کی پیشانی میں جو آپ کے والد گرامی ہے، آپ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک میں جب یہ نور مستقر ہو رہا ہے تو اس استقرار کی خبر کائنات عالم، مکہ کی تمام جانوروں اور پرندوں، سمندر میں رہنے والے جانوروں تک کی خبر ہو گئی ہے۔ یہ بھی روایتوں میں آیا ہے وَكَذَلِكَ يُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، بعض کو مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے کہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتا ہوا جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک میں مستقر ہو چکا ہے۔ ذرا دادا کو بھی آپ سمجھیے، عبداللہ کو بھی سمجھیے، سیدہ آمنہ کو سمجھیے، وہیں سے اب پیدائش مصطفیٰ سمجھیں گے، پیدائش مصطفیٰ کی نوعیت کو سمجھیں گے۔ جب پیٹ میں مستقر ہو رہے ہیں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی کیفیت یہ بیان کرتی ہے کہ جب یہ نور مصطفیٰ میرے پیٹ میں مستقر ہوا تھا، اس کے بعد سے جب میں پتھریلی زمین پر چلتی تھی، کسی پتھر پہ قدم کو رکھتی تھی تو پتھر نرم ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ ابھی سیدہ آمنہ کے پیٹ میں ہے اور آمنہ چل رہی ہے تو پتھر نرم ہو جا رہا ہے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے وَكَانَتْ إِذَا أَرَادَتْ، اور جب میں ارادہ کرتی ان تستقی من الماء من البیر، کنویں سے پانی نکالنے کا، تو سیدہ آمنہ کہتی ہے یطلع الماء الى فم البیر، کنویں کا پانی خود نکل کر کے باہر آ جاتا، آسانی کے ساتھ میں پانی لے لیا کرتی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں انسانی جماعتوں سے، اور انسانی جماعت کا کوئی ممبر، روئے زمین کا کوئی عورت مجھے دکھا دو جس کے پیٹ میں کوئی بچہ ٹھہرا ہو اور وہ عورت زمین پہ چل رہی ہو تو پتھر نرم ہو جاتا ہو۔ وہ عورت مجھے دکھا دو جس کے پیٹ میں کوئی بچہ ٹھہرا ہو اور وہ عورت پانی نکالنے گئی ہو تو کنویں کا پانی باہر آ جاتا ہو۔ لاؤ روئے زمین کا کوئی ایسا خاتون مجھے دکھاؤ۔ یقیناً کبھی آپ نہیں دکھا سکتے ہو۔ یہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہے۔ سیدہ کہتی ہے جب پہلا مہینہ مکمل ہوا، کہتی ہے خود بیان کرتی ہے رأیت رجلا طویلا، جب پہلا مہینہ میرے بچے کا میرے پیٹ میں مکمل ہو رہا تھا تو اس وقت میں نے ایک طویل لمبے انسان، سفید انسان، گورے انسان کو دیکھا۔ وہ انسان مجھ سے کہہ رہا تھا ابشری ابشری، مبارک ہو اے آمنہ، مبارک ہو، بنت حملت بسید المرسلین، اے آمنہ مبارک ہو، تیرے پیٹ میں نبیوں کا سردار جلوگر ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی استقرار کا پہلا مہینہ ہے۔ سیدہ آمنہ گھبرا جاتی ہے، اس کو تو میں جانتی ہوں، میرا شوہر جانتا ہے، میرا خدا جانتا ہے، یہ کون ہے جو مبارکبادی دینے کے لیے آ گیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے ابشری ابشری، اے آمنہ مبارک ہو، مبارک ہو، انت حملت بسید المرسلین، تمہارے پیٹ میں نبیوں کا سردار جلوگر ہو گیا ہے۔ سیدہ آمنہ حیران ہو کر پوچھتی ہے من انتا، اے مبارکبادی دینے والا ذرا یہ بتا کہ تو کون ہے جو مجھے مبارکبادی دے رہا ہے۔ مبارکبادی دینے والے نے کہا اے آمنہ انا ابوہ آدم، میں اس بچے کا باپ آدم بول رہا ہوں، ایسے مبارکبادی پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔
माशाल्लाह माशाल्लाह। निर्दौल और कुर्बो जवार के आए हुए मुसलमानों, जरा आप गौर करो, है दुनिया की कोई ऐसी खातून खुश अकीदगी अगर कबूल हो तो इस हकीकत को कबूल करते लेना, और बदअकीदगी से तौबा कर ले वो अफराद जिनकी सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि पहला महीना मुकम्मल हुआ तो ये कैफियत हुई, जवाब में ये मिला कि मैं इस बच्चे का बाप आदम बोल रहा हूँ। हुए जमीन पर कोई खातून जिसके पेट में महीने का पहला महीना मुकम्मल हो रहा हो और मुबारकबादी पेश करने के लिए हम सब के बाप उनके दरवाजे पे पहुंच रहे हो और मुबारकबादी पेश कर रहे हो, पता चला नहीं रुए जमीन पे कोई औरत ऐसी नहीं है जिसके पेट में पहला महीना हो रहा हो और मुबारकबादी पेश करने के लिए सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हाजिरी लगा रहे हो और वो मुबारकबादी पेश कर रहे हो। पता चला आमना भी बेनजीर और बेमिसाल है। आमना के पेट में जो बच्चा मुस्तकर हो चुका है वो बच्चा भी बेनजीर और बेमिसाल है, और बच्चा जो पेट में रह रहा है उसके रहने का अंदाज भी अलग है। आपको मालूम है पेट में बच्चा परवरिश कैसे पाता है? पेट में परवरिश पाने का तरीका ये है, अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामिला से एक नली बनाता है जिस नली के जरिए से खून फासिद के जरिए से बच्चे की परवरिश होती रहती है, यहाँ तक के 9 महीना उसी नली के जरिए से परवरदिगार आलम खून फासिद के जरिए बेकार खून के जरिए बच्चे की परवरिश फरमाता है, अपनी कुदरत का वो मुजाहिरा फरमाता है। लेकिन जब आपके नबी सैयदा आमना के पेट में है तो नली के जरिए इंतजाम नहीं है, खून फासिद नहीं है। आप जब पेट में थे खून फासिद ले रहे थे, यानी बेकार खून के जरिए आपकी परवरिश हो रही थी। ये फलसफा डॉक्टरों से समझिएगा, तबीबों से समझिएगा, सर्जन से पता कीजिएगा। जब बच्चा पेट में होता है परवरिश कैसे होती रहती है? अल्लाह अपनी कुदरत के जरिए से नली बनाता है और उसी नली के जरिए से खून फासिद बच्चे में मुंतकिल करता है। बच्चा परवरिश पाता रहता है, पानी के ऊपर रखता है, माँ के पेट में पानी का नज्म रखता है, बच्चा तैरता रहता है, उसके आज़ा उसमें नशोनुमा की शक्ल में परवान चढ़ते रहते हैं। परवरदिगार आलम का जब ये महबूब आमिना के गोद में आमिना के पेट में जलवागर हो रहे हैं तो परवरिश के ये निजाम नहीं है, नली का इंतजाम नहीं है, बल्कि मुस्तफा के लिए नूरानी खुराक है। अल्लाह अपनी कुदरत से नूर अता फरमा रहा है और सैयदा आमिना के पेट में नूरी गिज़ा नूर खाते चले जा रहे हैं और परवरिश होती चली जा रही है। पता चला पेट में होने में हम नबी की तरह नहीं है। सुभान, बेशक बेशक पेट में होने में नबी की तरह है। पेट में हमारे और आपके रहने की पोजीशन ये है कि नली बनती है, उसी नली के जरिए से खून फासिद अल्लाह मुंतकिल करता है, यहाँ तक के वक्त होता है फिर आप दुनिया में तशरीफ ले आते हैं। लेकिन मुस्तफा आमिना के पेट में है, नली नहीं है, वहां पर खून फासिद नहीं है, बल्कि नूर के लिए नूरी ग़िज़ा है, कुदरत कामिला है। अल्लाह अपनी कुदरत के जरिए से मुस्तफा की परवरिश फरमा रहा है। यहाँ तक के वो वक्त सईद करीब आया, सैयदा आमिना कहती है कि पूरे 9 महीने कैसे गुजर गए, 9 महीने में एक बार भी मुझे दर्द का एहसास तक नहीं हुआ, जबकि हर खातून दर्द से दो चार होती है, हर खातून को कोई ना कोई तकलीफ होती है। लेकिन कैसे तकलीफ होती आमना को, जो पूरी दुनिया की तकलीफ दूर करने के लिए आ रहा था, जो यतीमों का मावा बनकर आ रहा था, जो गरीबों का सहारा बनकर आ रहा था, जो मजलूमों का मालिक और पेशवा बनकर आ रहा था, जो सबकी परेशानी दूर करने वाला बनकर के आ रहा था, जो वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनकर आ रहा था, वो अपनी माँ के पेट में अपनी माँ को तकलीफ कैसे पहुंचाता। इसलिए 9 महीने मुकम्मल हो गए और आमना को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं। नारे तकबीर, अपने हाथों को उठाकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। पेट में होने में हम नबी की तरह नहीं है। अब जश्न ईद मिलादुन नबी, इसके फलसफे को भी आप समझेंगे और देखेंगे एक एक चीज। वैसे तो जब भी ये मुबारक जश्न, ये प्रोग्राम लोग मनाते हैं, बहुत से बदअकीदा की किस्मत बदल जाती है और वो खुश अकीदगी को कबूल कर लेता है अगर वो गहराई सही नजरिए से समाअत करे जब। और अगर असबियत की नजर है, तअस्सुब की बात है, और वही जो बाप दादे ने पिला दिया, और जो अरब के कुफारो मुशरिकीन कहते थे नहनु वजदना आबाअना व आबाअकुम, हमने अपने बाप दादा को तो ऐसे ही पाया है कि ये बुत की पूजा करते थे। तो जो लोग इस
عقیدے پہ ڈٹے رہے، مصطفیٰ ہدایت دیتے رہے، نہ قبول کرنے والوں نے قبول نہیں کیا، اور جن کی قسمت بلند ہو گئی انہوں نے مصطفیٰ کی دعوت کو فوراً قبول فرمایا، وہ خوش عقیدگی میں آ گئے، 313 سے توبہ کر لیے، ایک معبود کی پرورش، ایک معبود کی پرستش، ایک معبود کی عبادت کی طرف وہ مائل ہو گئے، لات و عزا منات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ایک دنیاوی مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں، لوگ کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی منانا درست نہیں، جائز نہیں، کیا صحابہ نے منایا ہے، فلاں نے منایا ہے؟ دنیاوی مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ 15 اگست کو کسی نے منایا تھا؟ کسی صحابی نے منایا تھا؟ کسی تابعی نے منایا تھا؟ کسی ولی نے منایا تھا؟ مجھے آپ بتاؤ، صدر یوم جمہوریہ آپ مناتے ہو، اس کے منانے کی اجازت کہاں مل گئی؟ اس لیے مناتے ہو کہ یہاں کی گورنمنٹ میں ہو، یہاں کے پیسے کھاتے ہو، یہاں کے دانا اناج کھاتے ہو، یہاں کی حفاظت میں رہتے ہو، تو یہاں کی جمہوری حکومت میں 15 اگست منانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہو۔ دارالعلوم دیوبند پہ جھنڈا لہرانے میں شرم نہیں آتی ہے؟ 15 اگست منانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے؟ اس طرح سے اتوار کو چھٹی رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے؟ معلوم ہے یہ 15 اگست کیا ہے؟ آپ کو خوب پتا ہوگا۔ یوم جمہوریہ کیا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا۔ میں اتوار بتا دوں ذرا سا یہاں پر، اتوار کیا ہے؟ معلوم ہے اتوار کیا ہے؟ ہندوستان میں اتوار کو چھٹی کیوں ہے؟ دنیاوی مثال سے سمجھاؤں پھر آگے بتاؤں۔ اتوار کو چھٹی کیوں؟ سنیچر کو کیوں نہیں؟ جمعہ کو کیوں نہیں؟ سارے آفس اور بینک 10 بجے کیوں کھلتے ہیں؟ صبح 8 بجے سے کیوں نہیں؟ 11 بجے کے بعد 10 بجے کیوں؟ یہ بد عقیدہ لوگوں کے لیے دنیاوی مثال دے رہا ہوں، وہ ذرا غور سے سنیں۔ اتوار کو چھٹی کیوں؟ اور صرف ہندوستان میں نہیں، جہاں جہاں انگریزوں کی حکومت ہوئی وہاں وہاں اس نے اتوار کی چھٹی قائم کر دی۔ جہاں جہاں انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی وہاں وہاں اس نے 10 بجے سے سارے سرکاری کام کو شروع کیا۔ معلوم ہے اس میں راز کیا ہے؟ 15 اگست تو آپ جان ہی رہے ہیں، جان رہے ہیں نا؟ یوم جمہوریہ 26 جنوری بھی آپ جان رہے ہیں، وہی یادگار مناتے ہیں، وہ ہسٹری وہ تاریخ آپ کے ذہن میں ہے۔ اتوار عیسائیوں کا یہ فاسد عقیدہ ہے۔ انگریزوں کے باطل نظریات میں سے ایک باطل نظریہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اتوار کے دن پیدا ہوئے تھے، اس لیے ہم خوشی میں اتوار کو چھٹی رکھتے ہیں اور جشن میلاد عیسیٰ منایا کرتے ہیں۔ یہ ان کے باطل نظریہ ہے۔ 10 بجے سے سارے اسکول، کالج، بینک اور جتنے سرکاری محکمے ہیں 10 بجے سے کیوں؟ انگریزوں کے باطل نظریے میں یہ بات ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اتوار کے دن ٹھیک 10 بجے پیدا ہوئے تھے، اس لیے جہاں جہاں انگریزوں کی، عیسائیوں کی حکومت ہوتی گئی وہاں وہاں وہ پیدائش عیسیٰ، وقت ولادت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے باطل نظریے میں اس نے اتوار کو چھٹی رکھا، 10 بجے سے سارے کام کو شروع کیا تاکہ پیدائش وقت عیسیٰ بھی زندہ رہے، یوم میلاد عیسیٰ بھی زندہ رہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے، وہ ٹائمنگ کیا ہے، وہ اپنے مقام پر، لیکن وہ اپنے باطل نظریے میں اتوار کو کہتے ہیں، باطل نظریے میں 10 بجے کی ٹائم بتاتے ہیں اور وہ جشن منا رہے ہیں۔ ایک انگریز ہو کر، ایک باطل نظریے والا، ایک باطل عقیدہ رکھنے والا، وہ اپنے نظریے کے مطابق اپنے پیغمبر کی جشن میلاد منا رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، آپ نبیوں کے سردار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور امتی ہو، آپ کے نبی 12 ربیع الاول شریف کو دوشنبہ کے دن پیدا ہوئے، صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، تو کیا ہم جشن عید میلاد النبی رسول اللہ، اے نبی اب آ جاؤ، اظہار یا نبی اللہ، اے نبی اب جلوہ فرما جاؤ، ادھر مریم آسیہ ہاجرہ ہے، وہاں پہ آمنہ ہے، اور کنارے میں جبرائیل
امی کھڑے ہو کر کے عرضی لگا رہے ہیں، مصطفیٰ سے کلام کر رہے ہیں، اظہار یا رسول اللہ، اظہار یا نبی اللہ، اظہار یا حبیب اللہ، اے مصطفیٰ اب آ جاؤ، اے مصطفیٰ جلوہ دکھا جاؤ، اے نبی نقاب ہٹا دو، اے نبی دنیا کو منور کر دو۔ جناب جبرائیل امی کی عرضی چل رہی ہے، اسی درمیان مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے اور بطن آمنہ سے مصطفیٰ نور کی شکل میں ظاہر ہو جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہے جبرائیل امی کبھی حاضری لگائے ہو کسی خاتون کے یہاں؟ بولیے ہے؟ یہ صرف کن کا مقام ہے؟ سیدہ آمنہ کا۔ کن کا مقام؟